بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کاسموس اکیڈمی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی یو آر آل فائن۔ سو لیٹس موو ٹو آور ٹاپک، ہجرت موومنٹ 1920۔ ڈیورنگ دس پیریڈ some of the Muslims religious leaders issued a fatwa that Muslims of India should migrate from India to افغانستان کے انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو افغانستان ہجرت کر جانی چاہیے۔ More than 30,000 Muslims left their homes and sold properties for migration۔ 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھر بار کو بیچا اور مائگریشن کر لی۔ All properties were purchased by Hindus۔ ہندوؤں نے تمام پرچیز کر لی پراپرٹیز۔ Initially Afghanistan welcomed migrants but later closed borders because of huge figures۔ زیادہ لوگوں کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بارڈرز کو کلوز کر دیا۔ Muslims suffered in ہجرت موومنٹ۔ مسلمانوں نے ہجرت موومنٹ میں بہت زیادہ سفر کیا۔ Was it an emotional decision? Definitely it was an emotional decision۔ Mopila Revolt 1921۔ It was an incident took place in مدراس۔ مدراس میں ایک انسیڈنٹ ہوا جو موپلا ریوالٹ کے نام سے مشہور ہوا 1921 میں۔ Mopilas were basically Arabian who settled in Madras during early Islamic period۔ موپلاز عربین تھے جو مدراس میں سیٹل ہو گئے ارلی اسلامک پیریڈ میں۔ They worked under Hindu feudal lords۔ انہوں نے ہندو فیوڈل لارڈز کے انڈر کام کرنا شروع کر دیا۔ They were extremely religious and emotional۔ بہت زیادہ ریلیجیس اور ایموشنل تھے۔ Knowing this, British government imposed ban on خلافت کمیٹی in this area۔ خلافت کمیٹی پر بین کر دیا گیا اس کی وجہ سے کہ یہ جو موپلاز ہیں یہ ریلیجیسلی بہت زیادہ ایموشنل ہے۔ But later when some Muslim leaders wanted to organize committee there, British government arrested those leaders that intensified موپلاز۔ یہاں پر مسلمانوں نے جب کمیٹی بنانے کی کوشش کی اور پروٹیسٹ شروع کیا تو مسلمانوں کو یہاں پر اریسٹ کر لیا گیا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے۔ Government arrested many Mopilas in reaction۔ They killed police and also Hindu feudals۔ ہندو فیوڈلز کو کل کر دیا انہوں نے، مار ڈالا، اور پولیس کے بھی بہت سے اہلکاروں کو مارا موپلاز نے۔ Chaos in province government imposed martial law۔ پروونس میں انتشار ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے مارشل لا لگا دیا۔ End of خلافت movement۔ It was suddenly brought by Gandhi who was leading خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے گاندھی اور انہوں نے سڈنلی اچانک ہی خلافت موومنٹ کو اینڈ کرنے کی طرف نشاندہی کی۔ He denounced movement due to چورا چوری انسیڈنٹ in 1922۔ چورا چوری انسیڈنٹ کی وجہ سے خلافت موومنٹ کو اینڈ کرنا پڑا۔ In which 20 police constables were burnt by movement supporters۔ mob which disappointed گاندھی۔ گاندھی کو بہت زیادہ ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی کیونکہ اس میں 20 جو تھے کانسٹیبلز ان کو مار دیا گیا جلا کر، تو ایسے میں گاندھی نے خلافت موومنٹ کو ختم کر دیا۔ Moreover, in 1924, Turkish leader Mustafa Kemal Atatürk himself denounced Khilafat institution and declared to establish democratic government in Turkey۔ Hence, Indian people lost interest in movement and it came into end۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتورک نے لیڈ سنبھالی ترک کی اور خلافت انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا گیا اور ڈکلیئر کیا گیا کہ ترکی بھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے۔ اس وجہ سے انڈین مسلمز جو تھے، انڈین پیپل جو تھے، ان کا خلافت موومنٹ سے انٹرسٹ ختم ہو گیا اور خلافت موومنٹ ختم ہو چکی تھی وہاں پر۔ فیکٹس اس کے یہ ہوئے جی، کریٹیسائز دیٹ اٹ واز فارن ایشو ناٹ انڈین۔ انڈیا کا ایشو نہیں ہے، یہ تو فارن ایشو تھا۔ انڈینز ویسٹڈ دیئر انرجیز آن فارن ایشو۔ انڈینز نے اپنی انرجیز کو فارن ایشوز پر ویسٹ کیا ہے۔ قائد اعظم آلسو اپوزڈ۔ قائد اعظم نے بھی اپوز کیا اس چیز کو۔
Muslims lost their properties and jobs, etc. As a result came backward. مسلمز نے اپنی پراپرٹیز بھی لاس کی اور اپنی جابز بھی ختم کر دیں اور پھر اپنی جو پرانی پوزیشن تھے اس پر آ گئے. پہلے ترقی کر چکے تھے اور خلافت موومنٹ کی وجہ سے پھر وہ جو ہے اپنی ترقی کو روک چکے تھے. It created political consciousness in Indian particularly in Muslims کو political consciousness پیدا ہوئی اس وجہ سے. It trained Muslims for agitational politics, protests, arrests, strikes, etc. مسلمانوں کو اس بارے میں ٹرین کیا گیا کہ پولیٹیکلی وہ پروٹیسٹ نکالیں، اریسٹ بھی ہوئے اور ایسے میں اسٹرائکس بھی ہوئیں. اسٹوڈنٹس اینڈ ریلیجیس لیڈرز فرسٹ ٹائم کیم آؤٹ اینڈ پارٹیسپیٹڈ اگینسٹ گورنمنٹ. A credible cadre of political leadership came from this movement. یہاں پر اس موومنٹ میں ایک بہت بڑی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بھی شامل تھی. مسلم women also participated. مسلم women نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. ہندو مسلم کوآپریشن also remained intact in this movement. ہندو مسلم کوآپریشن بھی اس میں شامل تھا تو ایسے میں اس موومنٹ کو جاری رکھا گیا. دہلی مسلم پروپوزل 1927 اس کے بیک گراؤنڈ میں شامل تھا جی. دا ہندو مسلم کوآپریشن which started from after Lucknow Pact was came into end when Gandhi suddenly denounced خلافت movement in 1924. ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا خلافت موومنٹ کے ختم ہونے پر. Moreover, soon after that some Hindu extremist movements emerged which created hatred and communal conflicts between two communities and subcontinents. سب میں موجود دو جو بڑی کمیونٹیز تھیں ان میں نفرت اور ایکسٹریمزم آ گیا. Hindus extremist movement included Hindu Mahasabha 1921. It was aimed to convert Muslims into Hinduism forcefully. ہندوازم میں کنورٹ کرنے لگ گئے مسلمانوں کو. شدھی means pure. It was aimed to convert Muslims into Hinduism through force and by all means کہ ہر طریقے سے کوششیں کر کے مسلمانوں کو ہندو مذہب میں لایا جائے. Sangaton means alliance. It was a militant movement in which military training was given to Hindus against Muslims. مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو ٹریننگ دی جانے لگی. Moreover, Hindu initiated planned propaganda against Muslim leaders and personalities. مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بنایا جانے لگا. Additionally, Hindu Mahasabha and like-minded people took the leadership of Congress. ہندو مہاسبھا جو ہے انہوں نے کانگریس کی لیڈرشپ کو سنبھال لیا. and new extremist Congress leadership wanted to create more hatred and it strongly condemned Muslim separate electorates which were accepted by Congress in 1916. کانگریس نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا 1916 میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو اور مسلمانوں کے خلاف ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے لگے. As a result, Nehru requested Quaid-e-Azam to withdraw from the demand of separate electorates. Then Congress will accept Muslims' other demands. کہ جو نہرو تھے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ سیپریٹ الیکشن کا رائٹ جو ہے اس کو ختم کر دیں تب جو کانگریس ہے ان کی باقی تمام ڈیمانڈز پر عمل کرنا شروع کریں گی. قائد اعظم took serious Congress offer and also AIML meeting in Delhi 1927 and discussed. قائد اعظم نے AIML کی میٹنگ دہلی میں 1927 میں کی اور اس بارے میں ڈسکس کیا. Finally, AIML presented some proposals in the place of separate electorates known as Delhi Muslim Proposal. دہلی مسلم پروپوزل کے نام سے ایک پروپوزل دیا گیا جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جگہ پر نئے پروپوزل کو شامل کیا گیا. اس پروپوزل میں کیا تھا جی؟ سندھ should be separated from Bombay. سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے. Reforms should be introduced
in Balochistan and NWFP, and they should be given the status of provinces. बलूचिस्तान और NWFP को provinces का status दिया जाए और वहाँ पर इस्लाहात लाई जाएं. Muslims should be given 1/3 इन सेंट्रल लेजिस्लेचर. मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी शामिल किया जाए. मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. बंगाल और पंजाब में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. इसके इफेक्ट्स में शामिल हैं जी. AIML was divided in which Sir Mohammad Shafi opposed Delhi proposals and formed separate faction of AIML, namely AIML Shafi Group. एक नया ग्रुप बन चुका था जिसको AIML Shafi Group का कहा जाने लगा. The Congress and its Hindu leadership in the beginning welcomed proposals but after 6 months strongly opposed it. इनको हिंदुओं ने पहले तो वेलकम किया और बाद में इसको अपोज करने लगे. Muslims knew that Hindu did not want political solutions, rather want to establish their होल्ड इन सब कॉन्टिनेंट. मुसलमानों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि हिंदू जो है मुसलमानों को सेपरेट जो है राइट्स नहीं देंगे और वो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और सारी चीज़ों पर अपना कब्ज़ा चाहते हैं सब कॉन्टिनेंट में. तो ऐसे में साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया. सॉरी. जी साइमन कमीशन 1927 में इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसके बैकग्राउंड में शामिल हैं जी. इट वाज इन 1919 रिफॉर्म्स दैट ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स आफ्टर एवरी 10 years. हर 10 साल बाद ब्रिटिश न्यू रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. Hence British appointed a commission consisting of 7 members to give recommendation after visiting and meeting Indian people for coming reforms. के 7 साल जो 7 मेंबर्स इसमें शामिल होंगे और ये रिकमेंडेशन देंगे कि इंडियन पीपल को जो है रिफॉर्म्स करनी चाहिए या नहीं. कमीशन वाज नॉट इंक्लूडेड एनी सिंगल इंडियन. कोई भी कमीशन में कोई भी इंडिया का बंदा नहीं शामिल था. ब्रिटिश आर्ग्यूड अबाउट द एक्सक्लूशन ऑफ इंडियंस that if 2 or 3 Indians were included, they did not represent whole communities, and if all community members were included, then it would have been impossible for commission to function properly. बिल्कुल ब्रिटिश ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर इस कम्युनिटी में 2 या 3 इंडियंस को शामिल किया जाए तो वो सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और ज़्यादा लोगों को शामिल किया तो कमीशन सही काम नहीं कर पाएगा. इवेंचुअली कमीशन रीच्ड इन इंडिया एंड विजिटेड ट्वाइस इन 1928. 1928 में इंडिया ये कमीशन गया और इन्होंने इंडिया को विजिट किया. साइमन कमीशन एंड Indians, AIML and Congress collectively opposed Simon Commission and observed protests while its arrival in subcontinent. Indians showed full opposition before Commission when it reached and slogans were chanted Go Simon Go. गो साइमन गो के स्लोगन्स लगाए जाने लगे और साइमन कमीशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई क्योंकि इंडियंस इसको नहीं चाहते थे. However, some Indians also favored the commission, arguing that it would only prepare recommendations for coming reforms and if Indian boycotted, it would damage their properties and all the things. इसी तरह जी अगर साइमन कमीशन को अपोज किया गया तो इंडियंस को इसकी भरपाई करना पड़ेगी. AIML was divided into 2 factions during this time. Shafi group supported the commission while Jinnah group strongly opposed it. इसको शाफी ग्रुप ने इसको सपोर्ट किया और जिन्ना ग्रुप ने इसको अपोज किया. साइमन कमीशन रिपोर्ट में शामिल था. फाइनली साइमन कमीशन पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट्स इन 1930 which said hierarchy system should be abolished and all
departments should be handed over to ministers and powers of central government and provincial government should be reduced. provincial government کو reduce کر دیا جائے, central government کو ساری powers دے دی جائیں اور جو ہے ٹائرکی سسٹم اس کو ختم کیا جائے. Federal system of government should be introduced in India. India میں federal system of government شروع کیا جائے. The right to vote should be extended to more people. Restricted franchise. زیادہ لوگوں کو رائٹس دیے جانے چاہیے. An expert committee should be appointed regarding the separation Sindh from Bombay. سندھ اور بمبئی کو علیحدہ کرنے کے لیے ایکسپرٹ لوگوں کو ہائر کیا جائے. The Muslims demand for the equal status of NWFP and بلوچستان was neglected. اس کو نیگلیکٹ کر دیا گیا. ریئیکشن کیا آیا جی؟ انڈینز انکلوڈنگ آل کمیونٹیز اسٹرانگلی ریجیکٹڈ دس رپورٹ. اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. دا نہرو رپورٹ, اس کے بعد نہرو رپورٹ شامل کی گئی جو کہ 1928 کو جاری کی گئی. یہ نہرو رپورٹ کہتی ہے جی 1919 reforms promised to frame constitution after every 10 year کے ریفارمز میں یہ شامل تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو فریم کیا جائے گا ہر 10 سال بعد. Britain sent Simon Commission which was rejected by Indians on the grounds of their inclusion and its recommendations. کہ اس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ سائمن کمیشن, برطانیہ نے سائمن کمیشن کو بھیجا اور اسی کی ریکمنڈیشن کے ساتھ کوئی بھی ریفارمز آئیں گی. برٹش گورنمنٹ چیلنجڈ انڈینز ٹو ایگری اینڈ گیو دیئر اون ریکمنڈیشن وچ واز ایکسیپٹڈ بائی انڈینز. برٹش گورنمنٹ نے یہ چیلنج کیا کہ انڈیا جو ہے وہ سیلف گورنمنٹ کی طرف آئیں اور انڈینز نے اس کو ایکسیپٹ کیا. فائنلی آل انڈین پولیٹیکل پارٹیز گیدرڈ. تمام انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں. آفٹر مینی ڈیلیبریشنز among different political parties a committee was appointed who was tasked to make recommendation for constitution. Pandit Motilal Nehru was nominated as its head and Pandit Jawaharlal Nehru as secretary. اس کی ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. Moreover, 2 Muslim members were also included, namely Sayyid Ali Imam and Shoaib Qureshi. Committee completed its task in 3 months. 3 مہینوں میں کمیٹی نے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر دیا گیا. اس کی رپورٹ میں شامل ہے جی انڈینز should be given dominion status with the parliamentary form of government. کہ انڈین کو ڈومیننس دی جائے, پارلیمنٹری گورنمنٹ بنائی جائے. There should be bicameral legislature consisting of Senate and House of Representatives. لیجسلیچر جو عدلیہ ہے اس کو بائی کیمرل ہونا چاہیے اور اس کا ایک سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو بھی ہونا چاہیے. A Senate will be comprised of 200 members elected for 7 years. 7 سالوں کے لیے 200 لوگ الیکشن لڑیں گے اور منتخب ہوں گے. While the House of Representatives should consist of 500 members elected for 5 years. 5 سالوں کے لیے جو ہیں 500 لوگ اس میں شامل ہوں گے اور اس کا الیکشن لڑیں گے. Governor General will act on the advice of Executive Council. It was collectively responsible to the Parliament. There should be federal form of government. Federal form of government ہونی چاہیے انڈیا میں. There will be no separate electorate for minorities. Minorities کا کوئی separate election نہیں ہونا چاہیے. System of weightage should not be adopted for any province. کسی province کے لیے weightage کا سسٹم نہیں ہوگا. There will be no reserved seat for communities in Punjab. پنجاب میں communities کے لیے کوئی reserved seat نہیں ہوگی. And Bengal, however, reservation of Muslim seat could be possible in the provinces where Muslims population should be at least 10%. 10% مسلم پاپولیشن ہونے کی صورت میں کسی بھی پروونس میں مسلم سیٹس اناؤنس کی جائیں گی.
یہ کھلی زیادتی ہے۔ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ فرام دا ایگزیکٹو، ایگزیکٹو سے جوڈیشری کو بالکل سیپریٹ یا انڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ دیر شوڈ بی ون آف فورتھ مسلم ریپرزینٹیشن ایٹ سینٹر، سینٹر میں مسلمانوں کی 1/4 ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے۔ Sindh should be separated from Bombay provided it proves to be financially self-sufficient، کہ سندھ کو سیلف سفیشینٹ بنایا جائے اور بمبئی سے علیحدہ کیا جائے۔ ریفارمز should be introduced in NWFP۔ اس کے ریئیکشن تھا جی the report was not acceptable to Muslims، بالکل ایسا ہی ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بالکل بھی قابل قبول نہ تھی۔ both the Muslim members of the community did not sign it، مسلم کمیونٹی نے اس کو بالکل سائن نہ کیا۔ سید علی امام due to bad health could not attend the meetings of committee while شعیب قریشی refused to sign the report۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو اسٹڈی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔